ہیلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صابر حسین خان زاہد علی مغل کے ساتھ آج ہمارا الحمدللہ نواں پروگرام ہے اس سیکوینس کا، اور جس کو میں نے سو کالڈ سیزن 1 کا نام دیا ہے. ہم مختلف اپنے دنوں میں مختلف حوالوں سے بات چیت کرتے رہے، اور ابھی آج پروگرام شروع ہونے سے پہلے 2 منٹ کی گفتگو زاہد بھائی سے کی تو پتہ چلا کہ آج سے انہوں نے ایک نئی کتاب شروع کی. آتھر کا نام میں ایز یوزول بھول گیا، اور وہ بھی خود بتا دیں گے، دا پاور آف ناؤ. اور مزے کی بات دیکھیے، یہ جس کو آپ لوگ عام زبان میں کو ہیلو. انسیڈنس کہتے ہیں یا کہیں گے، لیکن میرے نزدیک کبھی بھی کوئی کو انسیڈنس جو ہے وہ کو انسیڈنس نہیں ہوتا. یہ پیراسائیکولوجیکل سگنلز ہوتے ہیں جو کسی خاص نقطے پر دو یا دو سے زیادہ لوگوں کو متفق کرتے ہیں، مشترک کرتے ہیں یا واٹ ایور. میں نے بھی جب آج کے پروگرام کے حوالے سے سوچا تھا تو کل ہم نے کتاب پہ بات ختم کی تھی، تو کتاب پہ ہی میں چاہ رہا تھا کہ مزید ہم اور بات کریں کتابی حوالوں سے اور اس کے مختلف ڈائمینشنز کو لے کر. تو اس میں جو آج میرے ذہن میں آئیڈیا آیا تھا وہ حال اور صاحب حال کا آیا تھا. اشفاق احمد صاحب کی کتاب سفر در سفر کا 3-4 صفحوں کا اقتباس میرے ذہن میں تھا کہ اس کو تھوڑا سا اس کی سمری کو ہم نے ڈسکشن میں لے کر آنا تھا. تو وہ بات بھی حال کے حوالے سے تھی، اور ابھی زاہد بھائی نے جو بتایا کہ انہوں نے جو کتاب آج شروع کی وہ بھی ناؤ یعنی حال کے حوالے سے، آج کے حوالے سے بات ہے. تو زاہد اب آپ اپنی بات شروع کریں گے. تو سب سے پہلے ڈیفائن ناؤ، حال ہم کسے کہتے ہیں، اور حال کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، اور کس طرح سے جو ہم لوگ اپنے حال کو برتتے ہیں یا اس کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں، تو اس کے ڈومین میں کیا کیا وقت کے کون کون سے ڈائمینشنز آ رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. ایک اور دوسرے یہ کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی آج ادھر ادھر دائیں بائیں ہوئے تو پھر میں اسی وقت جو ہے آپ کو ٹوکنے کی جسارت کروں گا. کوشش کریں گے کہ آج ہم فوکسڈ ہو کے بات کر سکیں. تو یو ہیو ٹو بگن وتھ ناؤ، آج اور ابھی کے حوالے سے. ڈیفینیشن پہلے، پھر اس کو ایکسپلینیشن، دونوں کام آپ نے کرنے. جی زاہد، اوور ٹو یو. میں مائک اپنا آف کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں کو، دیکھنے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم. میں نے آج کتاب شروع کی ہے. پہلے بھی یہ کتاب میں پڑھ چکا ہوں پوری انگلش میں، اور دا پاور آف ناؤ کے نام سے. ایکارٹ ٹولی اس کے مصنف ہیں، اور بڑی شہرہ آفاق کتاب ہے. پوری دنیا میں بہت لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اور آج میرے سامنے اس کا یوٹیوب پر جو ہے وہ اردو ترجمہ ایک آدمی جو ہے وہ پڑھ کے سنا رہا ہے، اور بہت اچھا ترجمہ اس نے پڑھا ہے. تو میں نے سوچا کہ تھوڑا اس کو ریوائیو کر لوں، اردو میں بھی دیکھوں، کیونکہ میرے زیادہ اچھے خیالات اردو میں ڈیولپ ہوتے ہیں، انگلش میں اتنے اچھے خیالات ڈیولپ میرے ہوتے نہیں ہیں. تو میں نے اس کتاب کا پہلا چیپٹر آج جو ہے وہ ختم کیا ہے. اس کتاب کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بہت آسان الفاظ میں، اصل میں کتاب بہت پیچیدہ ہے، بہت مشکل ہے، نفسیاتی کتاب ہے ایکچولی. میں اس کو بہت کوشش کروں گا کہ آسان الفاظ میں سمجھاؤں، لیکن اگر کہیں کامیاب نہ ہوں تو آپ سوال کے ذریعے مجھے جو ہے وہ مجھ سے بہت ساری چیزیں اور بھی نکال سکتے ہیں. اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے انسان کو کہ وہ دراصل اس کا دماغ وہ نہیں ہے، یعنی جو میں سوچتا ہوں وہ میں نہیں ہوں. پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو اپنے دماغ سے الگ کرنا ہے، یعنی آپ ایک الگ شخصیت ہیں اور آپ کا دماغ ایک الگ چیز ہے. پرابلم ہمارے ہاں یہ ہو گیا ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوچ ہے یہ دراصل میں ہوں، یعنی میں اپنی ذات کو اپنے دماغ سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں. یعنی میرا دماغ جو کچھ مجھے میرے بارے میں بتاتا ہے میں اس پہ یقین رکھتا ہوں.
تو پہلے چیپٹر میں وہ یہاں بڑے تفصیل سے اس کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں، اصل میں ہم کچھ اور ہیں اور ہمارا جو دماغ ہے وہ کچھ اور ہے۔ اور اس نے یہ اس طرح سے مشقیں بھی اس میں کرائی ہیں کہ آپ خاموشی سے بیٹھ کر ذرا اپنی سوچوں پر نگاہ ڈالیں، اور جس طرح دماغ میں سوچیں مسلسل چلتی ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تو اس نے کہا کہ ذرا آپ صرف اور صرف اس سوچوں کی نگرانی کریں۔ اچھا، اس کو یہ کہنے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم جب اپنی سوچوں کی نگرانی کریں گے تو نگرانی کرنے کے دوران ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ نہیں نہیں نہیں، میں وہ نہیں ہوں جو میری سوچ ہے۔ میری سوچ دراصل ایک الگ فینومینا ہے، وہ دماغ کا پارٹ ہے، اور میں دراصل کہیں اور ہوں۔ اب آپ اسے روح کہہ لیں، اب آپ اسے شخصیت کہہ لیں، آپ اسے جو ہے جو بھی کہہ لیں، یا اپنی ذات کہہ لیں، پرسنالٹی کہہ لیں۔ تو پہلے چیپٹر میں وہ اس کو بیان کرتا ہے۔ اسی سے اس نے ایک بات نکالی کہ دراصل آپ کا جو دماغ ہے وہ آپ کا غلط تصور یا فالس ایکسپلینیشن آف یو آپ کے سامنے کرتا ہے۔ یعنی آپ کا جو دماغ ہے وہ اپنے تجربات اور جو ماضی کے اس کے جو بچپن کے حالات، واقعات، اور جو انالیسس کر کے وہ جن نتائج پر پہنچا ہے، دراصل آپ کا دماغ آپ کو غلط تصویر دکھاتا ہے آپ کی۔ آپ وہ ہوتے نہیں ہو، لیکن آپ کا دماغ آپ کو وہ تصویر دکھاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مجھے میرا دماغ تصویر دکھاتا ہے کہ میں بہت مسکین ہوں، بچپن میں میرے ساتھ بہت ظلم ہوا، صحیح ہے؟ یعنی جب مجھ سے پوچھا جائے گا آپ کون ہیں، تو اصل میں جب بھی میں اپنے آپ کو بیان کرنا شروع کروں گا تو دراصل میں اپنے آپ کو بیان نہیں کر رہا ہوں گا، بلکہ میرا دماغ نے جو آئیڈینٹیفائی کیا ہے مجھے، پیسے کی بنیاد پر، تعلیم کی بنیاد پر، حالات کی بنیاد پر، ماضی کے واقعات کی بنیاد پر، اس نے جو پکچر میری ڈرا کی ہے، تو میں اسی پکچر کو دراصل اپنا آپ سمجھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو اسی کو اس نے نام دیا جو فالس پریزنٹیشن آف یو ہے تھرو دا مائنڈ، اس کو وہ کہتا ہے ایگو ہے یہ، یعنی اس نے اس کا جو نام رکھا ہے وہ نام رکھا ہے ایگو۔ ایگو دراصل آپ کی فالس ریپرزنٹیشن آف مائنڈ ہے، جو وہ آپ کی اصل ذات کے سامنے رکھتا ہے، اور وہ اس غلاف میں آپ کو ڈھانپ دیتا ہے، اور ساری زندگی دراصل آپ اپنی اصلیت کو، اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو اسی اینک سے دیکھتے ہو جس اینک سے آپ کا ایگو آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آسان ایک جملے میں اگر ہم بولیں گے ایگو کیا ہے، تو ایگو از a practice of your mind اور false explanation of you، اور وہ ایکسپلینیشن پبلک کے سامنے نہیں کر رہا، وہ آپ کے سامنے کر رہا، یعنی آپ کا غلط امیج جو دماغ نے بنایا، اور جو دماغ امیج بناتا ہے وہ بنیادی طور پر ماضی کے واقعات۔ اچھا، پھر وہ آگے کہتا ہے کہ آپ کا جو ایگو ہے وہ ہمیشہ ماضی اور مستقبل کی بنیاد پر آپ کا امیج ڈیولپ کرتا ہے۔ آپ کے منصوبے کیا ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہو، اگلے 3 سال میں کیا ہوگا، آپ اسی کے لحاظ سے سمجھتے ہو بس یہ میری پرسنالٹی ہے۔ مصنف اس بات پہ زور دیتا ہے کہ دراصل آپ کی جو لائف ہے وہ آج اور اس لمحے کی لائف ہے۔ اصل جو زندگی ہے وہ اس لمحے کی ہے، اور جیسے ہی آپ آج میں آتے ہو، ابھی میں آتے ہو، میں ابھی کیا کر رہا ہوں، اور اس پر فوکس شروع کرتے ہو، تو جو آپ کا دماغ ہے وہ بھاگ جاتا ہے، کہیں غائب ہو جاتا ہے، اور آپ آج میں رہ کر، اس موجودہ لمحے میں رہ کر اپنی اصل ذات کو، اصل شخصیت کو پہچان سکتے ہو۔ ٹھیک ہے؟ اگر آپ آج میں نہیں رہو گے تو آپ کا دماغ پوری کوشش یہ کرتا ہے کہ یا تو آپ کو ماضی میں رکھے یا آپ کو مستقبل میں رکھے۔ ماضی کی جو مشکلات تھی، پریشانیاں تھیں، وہ اسی میں آپ کو، آپ کے آج کو کھا جاتا ہے، اور یا مستقبل کے اندیشوں میں رکھتا ہے، کیونکہ آپ کا جو دماغ ہے اگر آپ نے اسے اپنا آپ سمجھ لیا ہے تو وہ فالس جو پریزنٹیشن آپ کی ایگو ہے وہ دراصل ساری زندگی آپ کو آج میں زندہ رہنے نہیں دیتی، موجودہ لمحے کو صحیح طور پر گزارنے نہیں دیتی آپ کی ایگو۔
ٹھیک ہے. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اصل میں آپ کے پاس اگر ہم تعریف کریں کہ زندگی کیا ہے تو غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اس وقت میرے پاس برتنے کے لیے لمحہ ہے قوت کے ساتھ، یہی دراصل زندگی ہے. یعنی میری زندگی کیا ہے ایکچولی، میرے پاس اس وقت جو مجھے برتنا ہے، بس یہی لمحہ جو برتنا ہے یہ میری زندگی ہے. لیکن میرا جو ایگو ہے یا جو میرا مائنڈ ہے، فالس ایکسپلینیشن آف می، وہ مجھے میرے اس لمحے کو برتنے نہیں دیتا، بلکہ میرا یہ لمحہ کھا جاتا ہے. اور میں اس لمحے میں بیٹھ کر اس لمحے میں زندہ رہنے کے بجائے یا تو ماضی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، گھبراتا رہتا ہوں، یا پھر اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں. تو اس مصنف کا کہنا یہ ہے کہ جو آپ کا ایگو ہے، جو فالس ایکسپلینیشن آف یو ہے، وہ دراصل آپ کو موجودہ لمحے میں زندہ رہنے نہیں دیتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ایگوئی مائنڈ کو شکست دے دیں تو اس کا بہترین طریقہ اس نے جو بیان کیا پہلے چیپٹر میں وہ یہ ہے کہ آپ موجودہ لمحے میں زندہ رہنا سیکھیں. یعنی آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت آپ ایسا گزاریں جس میں آپ جو کام کر رہے ہوں پورے طور پر اس کام میں مصروف ہوں، اس کی جزیات میں، اس کے حسن سے آپ لطف اندوز ہوں، اور اس کے موسم سے آپ لطف اندوز ہوں، اس کے پیرامیٹر سے آپ لطف اندوز ہوں، اور آپ کا فوکس پورا کا پورا جو آپ نے اپنے دماغ کو لگایا ہو، یعنی بجائے اس کے کہ دماغ آپ کو کنٹرول کرے، آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کر کے کہیں کہ نہیں، اس موجودہ لمحے میں مجھے آپ کی سروسز درکار ہیں، اس موجودہ لمحے میں جو دیکھ رہا ہوں اس کو پروسیس کر کے مجھے اس کے نتائج نکال کے دو. وہ پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو موجودہ لمحے سے نکال ڈالے گا. وہ ہمیشہ یہ بتائے گا نہیں پہلے تو ایسا ہوا تھا، انہوں نے تو ایسا کیا تھا، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا آپ سے، اس لیے کہ آپ تو بچپن میں ایسے تھے. اور یہ تو یا آپ کو بولے گا ارے بھائی یہ جو میں کر رہا ہوں اس کا فائدہ کیا ہوگا، آگے فیوچر میں مجھے اس کا کیا جو ہے وہ پروفٹ ملے گا. یعنی وہ آپ کو آپ کے موجودہ لمحے میں رہنے ہی نہیں دے گا. اس کا کہنا یہ کہ اگر آپ اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کا عرفان چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا ہمیں اپنی ذات کا عرفان ہمیں چاہیے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں، تو اس نے کہا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ایگو کو شکست دیں، اور جو مائنڈ آئیڈینٹیفائڈ پرسنالٹی آپ بن گئے ہیں اس مائنڈ آئیڈینٹی پرسنالٹی کو شکست دیں، موجودہ لمحے کو بہترین طریقے سے گزاریں. جو لوگ اپنے موجودہ لمحے میں پراپر طریقے سے زندہ رہتے ہیں وہ مائنڈ آئیڈینٹیفائڈ جو ان کی زندگی اس سے باہر آ جاتے ہیں، اور وہی دراصل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یہ پہلے چیپٹر کا جو ہے وہ میں نے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا. ابھی دوسرا چیپٹر میں پڑھوں گا تو ہو سکتا ہے کل شاید آپ کو بتا پاؤں صحیح سے. ٹھیک ہے سر. جی شکریہ زاہد، آپ نے کتاب کے پہلے چیپٹر کا بہت خوبصورت الفاظ میں خلاصہ ڈیفینیٹلی بیان کیا. برین، مائنڈ، ایگو کی ٹرمینالوجیز کے ساتھ اور فوکسنگ آج کے لمحے کے حوالے سے بات کی. میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو حوالہ میں نے دیا تھا وہ اشفاق احمد صاحب کی کتاب سفر در سفر، اور اس میں انہوں نے جو ایک سفر کیا تھا 5 دوستوں نے پہاڑی علاقے کا، اور اس میں صاحب حال کے بارے میں ڈسکشن کی گئی تھی کہ صاحب حال کون ہے، کہاں ملتا ہے، کیسے ملتا ہے. یہ اشفاق احمد صاحب کے اپنے زمانے میں جب لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ بابا کہاں ہیں، ہمیں بابا سے ملوا دو، ہم اپنے مسئلے حل کروائیں. تو یہ 82 کی غالباً بک پبلش ہوئی تھی، اور مجھے تو اشفاق صاحب کی تمام تر کتابوں میں زاویہ کو چھوڑ کر، زاویہ تو ویسے بھی گفتگو کا مجموعہ ہے ان کے 3 والیوم، تو سفر در سفر نے بہت زیادہ اسٹرائک کیا تھا. اور خاص طور پہ وہ جو 3 یا 4 صفحات تھے صاحب حال کی ڈسکرپشن کے حوالے سے، وہ تو یوں سمجھ لیجیے کہ اندر گھول کر پینے کی بھی کوشش کی اور اس کو پلانے کی بھی کوشش کی. زاہد، آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ کے موبائل فون میں 450 کتابیں ہیں، تو کیا اس میں سفر در سفر موجود ہے؟ آپ کی جو لائبریری ہے، ڈیجیٹل لائبریری، اس میں سفر در سفر ہے؟ نہیں. مائک آن کریں، مائک آن کریں، مائک. جی
میں نے کہا سفر در سفر جو ہے وہ مجھے پی ڈی ایف میں اویلیبل نہیں ہوئی انٹرنیٹ سے، اس لیے شاید وہ میں نہیں ڈال پایا انٹرنیٹ ہوں۔ پہ پی ڈی ایف میں اویلیبل نہیں ہے؟ اچھا، تو وہ کتابیں آپ کے پاس پی ڈی ایف کی شکل میں؟ اینی وے، جی 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 تو ان دوست جو 4 صفحات تھے صاحب حال کے حوالے سے، وہ ایگزیکٹلی تو ورڈ ٹو ورڈ میرے فرشتوں کو بھی یاد نہیں رہ سکتے، لیکن اس کا جو تھیم تھا، خلاصہ تھا، وہ یہ تھا کہ صاحب حال جو ہے وہ حال کی کیفیت میں، حال کے لمحے میں زندہ رہتا ہے۔ اگر وہ ایک لمحے میں شیر ہے تو دوسرے لمحے میں وہ ہرن بن جاتا ہے، اگر وہ ایک لمحے میں بہت تلخ ہے تو دوسرے لمحے میں بہت شیریں ہو جاتا ہے۔ اور اس کے انہی تضادات کی بنا پر لوگ یا تو اس سے دور بھاگتے ہیں، یا اس سے گھبراتے ہیں، یا اس سے ڈرتے ہیں۔ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا سلسلہ ہے، جبکہ وہ بیچارہ تو اپنی انا کو کہیں دور قربان کر کے اپنے حال میں جی رہا ہوتا ہے، اور حال میں جو کیفیت اس پہ طاری ہوتی ہے، جو حالت اس پر نازل ہوئی ہوتی ہے، یا جو بھی موسم اس کے اندر چل رہا ہوتا ہے، اس کا وہ اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اسے منافقت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے اندر کے سچ کو باہر کے جو تمام پیرامیٹرز ہیں ان کے ساتھ کانگرنٹ کر رہا ہوتا ہے، میچنگ میں لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا آدمی جو ہے وہ اپنے تئیں صاحب حال ہوتا ہے، اور ایسا آدمی اگر ہمیں کہیں ٹکرا جائے، ہمیں کہیں مل جائے جس کے بہت سارے رنگ ہوں، بہت سارے موسم ہوں، ہر موسم میں، ہر رنگ میں، اس کی کیفیات میں اگر آپ کو رد و بدل نظر آ رہا ہو، مد و جزر نظر آ رہے ہوں، یکسانیت نظر نہ آ رہی ہو، مونوٹونس لائف نہ ہو اس کی، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو تھوڑے تھوڑے اشارے مل رہے ہیں کہ اس شخص کے اندر صاحب حال والی کیفیت کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مقدار میں پائی جاتی ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی سم اپ کر لیجیے، یہ تو ان کے الفاظ کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی، جو میں اب اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں، جو ابھی زاہد بھائی نے بھی پاور آف ناؤ کے حوالے سے بات کی، کہ وقت جو ہے اس کو 3 پیمانوں میں ناپا جاتا ہے: ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی، دا پاسٹ دیٹ از گون، چلا گیا۔ کل کیا ہم نے بات کی تھی اسی پروگرام میں، مجھے تو بالکل یاد نہیں، زاہد بھائی کو ہو سکتا ہے یاد ہو۔ پرسوں کیا بات کی تھی، میرے فرشتے سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کیا ٹاپک تھا، بیکاز آئی فارگیٹ، آٹو ڈیلیٹ پہ ہوتے ہیں سارے سسٹم میرے۔ کل کیا ہونے والا ہے، سر وہ کل ایک جی میں نے ایک جو ہے وہ ونڈو آپ سے شیئر کی ہے، آپ اسے اگر اپلوڈ کر دیں، ریسیو کر لیں ونڈو کہاں ملے گی، کہاں تو ملے گی مجھے؟ آپ کی اپنی اسکرین آپ پر دیکھیں، میرے سفر اسکرین پہ تو در ونڈو سفر۔ نہیں آ مجھے نہیں آ رہی۔ اچھا، جہاں میری ونڈو آتی ہے جسے آپ شیئر کرتے ہیں، اچھا وہیں نہیں، پر وہ ایک تو اور آپ کو ونڈو ہے۔ گیس کے اندر، گیس میں اگر آتی تو اس کے اندر، ہاں آ گئی یس، ٹھیک ہے۔ یہ دراصل سفر در سفر، سفر ہے۔ جی یہ بک تو جی یہاں تک تو میں پہنچ گیا تھا، لیکن اس کے بس ابتدائی 3-4 صفحات تھے، اور اس میں اگر آپ اس کو آگے چلیں تو آخری صفحات میں کہیں جا کر ہے یہ، تو دیکھیں آخری صفحات تک آپ پہنچ پا رہے ہیں، نہیں پہنچ پا رہے؟ میں تو چشمے کے باوجود اس کو نہیں پڑھ پا رہا۔ بولیں بیٹا، ہاں جائیے بیٹا۔ جی ہم آخری صفحات پہ آ گئے ہیں۔ ہاں ایک خیر منٹ، اب میں یہاں اس سے کو میں تھوڑا سا اسکرول کروں گا۔ یار یہ بڑی ہو سکتی ہے زاہد یہ ونڈو؟ نہیں؟ ہو سکتی ہے، بس اتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کو ریڈ آؤٹ کیسے کریں گے؟ میرے لیے تو انریڈیبل ہے ایون ود گلاسز۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ پھر آپ ریڈ اپنے آؤٹ کرتے طور پر جو ہے وہ، نہیں میں ریڈ آؤٹ تو میں کر دوں گا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا ایگزیکٹلی آپ کون سے جو ہے وہ اچھا، میں جگہ کو بیان کانٹینٹ تو کر رہے ڈھونڈوں، کانٹینٹ ہی مجھے نہیں ملے گا اس میں، ریڈنگ کے اندر اتنی وہ شارپ ہے۔ ہیں۔ جی جی جی، نہیں، میں اس کا فونٹ بڑا کرنے کی سوچ رہا ہوں، کوئی طریقہ ہے فونٹ بڑا کرنے کا؟ اور بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ ہاں فونٹ بڑا ہو گیا ہے، لیکن اس کو چلائیں گے کیسے؟ ہاں اب یہ ہاں بہتر آپ ہوا اصل میں ہے نہیں چلا زاہد، سکتے اب کیونکہ بہتر ہو گیا، بہت بہتر ہو گیا، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ایک منٹ، تھوڑا سا بیک چلتے رہے، بیک پہ جائیے گا، تھوڑا سا بیک جا رہے ہیں آپ؟ ہاں پلیز،
جی بیک جا رہا ہوں میں۔ کیا آپ نے بڑی کام کی چیز نکالی؟ جی جی تھوڑا سا بیک چلیے، بیک چلیے اور تھوڑا سا بیک. بیک پر ہے نا؟ جی ہم میں بیک جا رہا ہوں پیچھے. کیا کوئی ہیڈنگ آئے گی سر؟ اس کی ہیڈنگ کوئی نہیں ہے، یہ اچانک سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے ہیڈنگ تو نہیں ہوگی. اور ممتاز مفتی کے ذریعے ڈائلاگ انہوں نے بلوائے ہیں. تھوڑا سا بیک پہ چلیے. یہ لکھا ہے او لارنس کے باپ کاہے گدھے مفتی چڑھ کر بولا. کیا کہہ رہے اس سے پہلے ہیں؟ دنیا کے ہاں مختلف ٹھیک ہے حصوں ٹھیک میں ہے ٹھیک ہے. مفتی نے ایک لمبی سانس لی اور رک کر بولا. ہاں ٹھیک ہے میرا ٹھیک خیال ہے. یہی آپ میرا خیال ہے سر بہت مشکل ہوگا ہمیں ایگزیکٹ وہ چھوڑ ڈھونڈنا. دیجئے پھر چھوڑ دیجئے، کافی فورگیٹ اٹ، ہم پیجز نے ہیں سر. بات اپنی کر لی، بس کافی ہے. ہاں چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیو اٹ. اوکے جی سر دیٹس اوکے. گڈ. تو اینی وے جی آپ اس طرح پریزنٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی چیز. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں زاہد آپ آپ کیا اس کہہ طرح رہے ہیں؟ سے کوئی چیز پہلے سے اگر کوئی چیز پلان کریں گے تو آپ اس کو پریزنٹ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے او جیسے میں یس نے ابھی پریزنٹ ڈیفینیٹلی، وہ کیا. چلے پھر کبھی دیکھیں گے اس کو پلان کر کے. بک تو میرے پاس بھی ہے لیکن جی جی رائٹ جی ناؤ تو اویلیبل نہیں تھی. یہ تو ابھی بیٹھے بیٹھے جو خیال ٹھیک ہے آیا تھا. تو مختصر ترین یہ کہ حال صحیح ہے. میں ہم نے کیسے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے، یہ زندہ رہنا ہے. تو جیسے ابھی زاہد نے بتایا کہ آپ نے کہ ہم نے اپنے دماغ کو شکست دینی ہے جو خیالات سے بھرمار کر کے ہمیں واپس دھکیلتا ہے ماضی کے جو ہمارے ریگریٹس ہیں اس پہ یا مستقبل کے اندیشوں کے حوالے سے. تو وہ مین جنگ ہے جس کو اگر ہم جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی کوئی بھی شخص بڑی آسانی سے بہت سہولت کے ساتھ اپنے آپ کو حال میں لا کر سروائیو کر سکتا ہے. تو یہ ایک جنرل بریفنگ ہے، پھر اس حوالے سے مزید ہم بات کر لیں گے. تو کل کی جو ہماری بات تھی وہ کتابوں کے حوالے سے تھی. کتاب کے حوالے سے جیسے میں نے جو کتاب پڑھی تھی اور ابھی آج زاہد نے جو کتاب شروع کی، اتفاق سے دونوں کا ٹاپک سیم یا ملتا جلتا تھا. تو اس پہ ہم نے تھوڑی سی بات کر لی. اب اس سے ریلیٹڈ بات اگر ہم آگے لے کے چلتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک لفظ ہم یوز کرتے ہیں کہ بدحالی کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بدحالی ہے، کیا حال بنا رکھا ہے، کیا حالت ہو گئی، حالات کس نہج پہ چل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ سب حال سے ہی یہ تمام الفاظ دائیں بائیں آگے پیچھے نکل رہے ہوتے ہیں اور یہ سب نیگیٹو زمرے میں یا نیگیٹو معنوں میں سے نکل رہے ہوتے ہیں. اور ان سب کو اگر آپ دیکھیں کھنگال کر تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں عام طور پہ ڈیولپ ہوتی اسی وقت ہیں کہ جب ہم اپنے حال کو بھلا کر آئدر ان پاسٹ اور ان فیوچر کے حوالے سے وانڈر کر رہے ہوتے ہیں. تو زاہد اب کتابوں کو چھوڑ کر اب آپ اپنی سوچ اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کے پاس اب صرف 5 منٹ ہوں گے. ان 5 منٹ میں کم سے کم 10 نکات 1 2 3 4 کر کے آپ کائنڈلی بتائیں کہ ایسے 10 نکات کیا ہیں، ایسی ایکسرسائزز کیا ہیں، ٹیکنکس کیا ہیں جن کی مدد سے کوئی بھی شخص کسی بھی حال میں کیوں نہ ہو وہ کوشش کر کے اپنے حال کو بدحالی سے بدلنے سے بچا سکتا ہے اور مطمئن اور خانے زندگی گزار سکتا ہے. اوکے یو ہیو گاٹ 5 منٹ اور 10 پوائنٹس. اب آپ شروع کیجیے. سر میں یہ آبجیکٹیولی تو شاید بتا نہیں پاؤں لیکن ایک سبجیکٹیولی بات کر سکتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جو ہمارا ذہن ہر وقت چلتا رہتا ہے یعنی آپ کی سوچیں کنٹرول سے باہر ہو گئی ہیں. آپ مسلسل آپ کے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں. سب سے پہلے
یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ آگے بڑھ کر پھر اور عارضوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ پہلے اس مسئلے پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آپ کا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا آپ کے، اور بلکہ اس نے آپ کو کنٹرول کر لیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ جو ہر لمحہ سوچ در سوچ چلی آ رہی ہیں، بغیر رکے آپ بیٹھے ہیں تو بھی آپ کے ذہن میں خیالات کی بھرمار ہے، اور آپ کہیں سفر کر رہے ہیں تو وہاں خیالات کی بھرمار ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جو ذہنی سوچ کے اوپر لگام لگانی پڑے گی۔ اچھا، میں ایک زمانے میں جب میں اس کتاب کے مطالعے سے نہیں گزرا تھا، یا میں اپنی اسٹڈی بھی کر رہا تھا اور اپنے آپ کو، شخصیت کو بھی تھوڑا بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس سے پہلے یہ پرابلم میرے ساتھ بہت ہو گیا تھا۔ یعنی میرا دماغ ہر وقت چلتا رہتا تھا، ہر وقت کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چیزیں ذہن میں چلتی رہتی تھی، حتیٰ کہ یہاں تک ہو جاتا تھا کہ ذہن باتیں کر رہا ہے، اور وہ ذہن کی باتوں سے، زبان سے بھی وہ بات نکل جا رہی ہے۔ یعنی آپ بیٹھے بیٹھے بات کرنا شروع ہو گئے، کسی نے بولا یہ کیا آپ نے کیا، آپ کس سے بات کر رہے ہیں، تو پھر اس وقت خیال آتا ہے کہ نہیں، یہ ذہن جو ہے وہ اتنا حاوی ہو گیا ہے کہ اس نے زبان کو بھی کنٹرول کر لیا ہے۔ پھر میں نے جب یہ سوچا کہ نہیں، حال میں یہ آپ کو اس سے باہر نکلنا ہے، تو اس کے لیے صرف اور صرف امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ماضی اور مستقبل کی جو سوچیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں، آپ اسے نیگلیکٹ کریں۔ اچھا، اور اس کا طریقہ یہ حال میں رہیں۔ یعنی آپ جب سیڑھی چڑھ رہے ہیں گھر کی، تو ایک ایک سیڑھی پر وہ بہت توجہ کے ساتھ نظر ڈالیں۔ اگر آپ جو ہے وہ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی گانا سن رہے ہیں، تو گانے کے بول، اس کی میوزک، اس کا ردم، اس کا ڈھول، اس میں ستار بج رہا ہے، اس میں جو ہے وہ پیانو کب بجا، اس کے اندر جو اتار چڑھاؤ کیا تھے، یعنی پورا فوکس آپ کا اس گانے کے اوپر موجود ہو۔ آپ اگر کوئی ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو پورا فوکس آپ کا 100% آپ کا جو ہے وہ، ایسا نہ ہو کہ آپ دیکھ ٹی وی رہے ہوں لیکن دماغ میں آپ کے مستقبل کی یا ماضی کی یا کچھ چیزیں اس طرح سے چل رہی ہوں۔ نہیں، اگر ہم یہ کوشش کریں کہ آج میں زندہ رہیں، اپنے آپ کو قابو کریں، ذہن جیسے ہی آپ کو بھڑکانے کی کوشش کرے، آپ بولیں نہیں، مجھے ابھی جو میں کام کر رہا ہوں، ابھی جو میں نے کرنا ہے کام، ساری توجہ میں یہاں دوں گا۔ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، آپ پودے لگا سکتے ہیں۔ میں نے اس کو قابو پانے کے لیے یہاں تک کیا کہ میں نے ڈرائنگ جو ہے وہ بنانا شروع کر دی۔ یعنی جس وقت میرا ذہن دوسری طرف مجھے دھکیلتا، تو میں پینسل اور کاپی لے کے نکل جاتا، بیٹھ جاتا، اور بیٹھ کے میں ڈرائنگ بناتا، اور ڈرائنگ بناتے وقت میں پوری توجہ، پوری سوچ اس ڈرائنگ کے اوپر، اس کی لائنوں کے اوپر، اس کے اریزر کے ساتھ، اس کی موومنٹ کے ساتھ۔ میں نے یہاں تک کیا کہ میں نے پہاڑے یاد کرنا شروع کر دیے۔ یعنی جب میں فارغ بیٹھا ہوں، میرا دماغ چل رہا ہے، تو میں نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا کہ آئیے 16 کا پہاڑا یاد کر لیتا ہوں، آج 17 کا پہاڑا یاد کر لیتا ہوں، 19 کا پہاڑا یاد کر لیتا ہوں۔ اس طرح میں نے اپنے آپ کو پریزنٹ میں رکھنے کے لیے خوب مشق کی۔ پیدل چلنے، جب واک کا وقت آتا ہے، تو واک کا پرابلم بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ واک کرتے ہیں تو لا محالہ، کیونکہ اس وقت آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے ذہنی، لا محالہ آپ کا جو ذہن ہوتا ہے وہ جو ہے بھٹکتا ہے، وہ آپ کو پھر اسی طرح سے جو ہے وہ چکر دینا شروع کرتا ہے۔ تو وہاں پر بھی میں نے باضابطہ قدم گننا شروع کیے، باضابطہ میں نے چلنے کے دوران 100 قدم کے بعد میں ہاتھوں کی ایکسرسائز کروں گا، اگلے 100 قدم کے بعد میں کمر کی ایکسرسائز کروں گا، اگلے 100 قدم کے بعد میں ایسا کروں گا۔ یعنی میں نے اپنے آپ کو پریزنٹ مومنٹ میں، جو جو کام میں کر رہا ہوں، اس کے اندر میں نے اپنے آپ کو زور دے کر، پلان کر کے نا، میں نے اپنے آپ کو وہاں اسٹے کیا۔ سر، اس ساری پریکٹسز کے بعد الحمدللہ میں اس قابل ہو گیا کہ جو میرے ذہن میں ہر وقت آوازیں آتی تھیں، خیالات کی بھرمار تھی، اس میں ٹھہراؤ آ گیا، وہ رکنا شروع ہو گئے، اور ذہن نے یہ تسلیم کر لیا کہ نہیں، یہ آدمی جو ہے، میں اس پہ قابو نہیں پا سکتا۔ اور اب تو الحمدللہ یہ ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں، میں اسی میں رہتا ہوں۔ میں اس کام سے ڈی فوکس ہونا میرے لیے بہت کم ہو گیا، مطلب یہ حملہ بہت کم ہوتا ہے، ورنہ میں جو کام کرتا ہوں پورے فوکس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اس سے بڑی سہولیات یہ ہو گئی کہ جب آپ نے ماضی اور مستقبل کی سوچوں کو خیر بات کہہ دیا، السلام علیکم بول دیا، خدا حافظ بول دیا، تو اب آپ کے پاس دراصل موجودہ لمحہ بچ گیا ہے، آپ کو میسر آ گیا ہے موجودہ لمحہ۔ جیسے ہی آپ کو موجودہ لمحہ میسر آتا ہے،
آپ کی प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। आप उसको 1 घंटा खत्म करते हैं, दूसरा घंटा खत्म करते हैं काम करते हुए, तीसरा करते हैं, कामों को चेंज करते हैं। तो पता चलता है कि बगैर माज़ी और मुस्तक़बिल की सोच के बगैर जब आप हाल में ज़िंदा रहते हैं, तो दरअसल आपकी परफ़ॉर्मेंस, आपके पास एक बड़ा जो है वो टाइम पीरियड का मौका आपको मिल जाता है। एक दिन में हम 2 दिन गुज़ार रहे होते हैं। मैंने इसका बड़ा ज़बरदस्त तजुर्बा किया। मैं सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ, तकरीबन 1 बजे तक मेरे 8 घंटे हो जाते हैं। 8 घंटे गुज़ारने के बाद मैं बीच में 1 घंटे का रेस्ट करता हूँ और फिर उसके बाद 12 बजे तक काम करता हूँ। तो ये 8-8 घंटे के 2 दिन गुज़ारना आसान होता है। लेकिन अगर इससे पहले जो मेरी सिचुएशन थी वो यही थी कि मैं बैठा हूँ तो बैठा हूँ, सोच रहा हूँ तो सोच रहा हूँ, अगर कोई किताब भी पढ़ रहा हूँ तो उस किताब के जो मायने और मफ़हूम है उसको मैं अख़ज़ नहीं कर पा रहा, इसलिए कि मेरा ज़हन जो है वो मुझे किसी और तरफ जो है वो मुतवज्जो कर रहा है। इसी तरह लोगों के साथ लड़ाइयाँ जो होती रही हैं उसकी वजह भी यही है कि जब भी हम उनसे मिल रहे हैं तो उस वक़्त जो मिलने आए हैं वो जो बात कर रहे हैं वो बात करने के बजाय उनका जो पुराना रवैया था, वो पहले कैसे थे, वो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, इनसे हमें क्या ख़तरात होंगे मुस्तक़बिल में। जब ये वाला दिमाग चलना शुरू होता है तो फिर झगड़े, लड़ाइयाँ, एक-दूसरे के साथ ताल्लुकात में ख़राबी, ये सब डेवलप होना शुरू होती है। लेकिन अगर आप प्रेज़ेंट में रहते हैं, अभी में रहते हैं और अभी पे फ़ोकस करते हैं, तो मैंने देखा बहुत सारे इख्तिलाफ़ात से भी आप बच जाते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप भी आपके डैमेज होने से बच जाते हैं। और ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। हाल में रहिए, अभी में रहिए, अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में कीजिए और उसका बेहतरीन तरीक़ा सिर्फ़ यही है कि आप हाल में रहिए, आपका दिमाग आपको हाल में कभी भी रहने नहीं देता और वो आपको हमेशा इधर-उधर भटकाता है। तो ये आपकी जंग है, 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ता, 1 महीना आप इसको खूब प्रैक्टिस अगर कर सकते हैं, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप देखेंगे कि एक ज़िंदगी के अंदर एक बहुत मुस्बत तब्दीली और आपको जीने के लिए जो प्रेज़ेंट का मोमेंट आपको अल्लाह ताला ने मयस्सर किया है, उसे आप भरपूर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकेंगे, तख़लीक़ी कामों में मुताले में, आप जॉब में, बिज़नेस में, जो भी आप करना चाहते हैं, वो आप बेहतर तरीके से कर सकेंगे। जी सर। दैट्स गुड। आपने तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि 4 मिनट एक्सिस में लिए और आपने 60% इर्रेलेवेंट गुफ्तगू की है। हमारा सवाल बहुत क्रिस्पी था और क्रिस्पी से मुराद तरीके कि हमने हाल में कैसे रहना है। हमें उसमें मतलब कहानियों की भी इस वक़्त ज़रूरत नहीं थी। हमने बिल्कुल स्पेसिफ़िक 10 ओवर्स का मैच खेलना था। उसके हवाले से क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम को प्रोडक्टिव रखना है और प्रोडक्टिव उसी सूरत में मुमकिन है कि हम कम वक़्त में ज़्यादा मौसर बात हम करके निकल जाएँ अगले टॉपिक पे या उसी से रिलेटेड किसी और चीज़ पे डिस्कशन पे। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपने बातें बताई तो उसका सम अप अगर इसको हम इस तरह से कर लें, हाल में ज़िंदा रहने के लिए हमें फ़िज़िकल वर्कअप और मेंटल वर्कअप की ज़रूरत होती है। आप ज़हन को वॉन्डर करने के लिए छोड़ देंगे तो वो मसाइल पैदा करेगा। आप अपनी ज़हनी दिलचस्पियों के हवाले से एक्टिविटीज़ ढूँढें, जैसे ज़ाहिद भाई ने ड्राइंग की एक्टिविटी ढूँढी। आप अपनी पसंद की एक्टिविटी कोई-सी भी ढूँढ लें मेंटल वर्क के हवाले से और इसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कोई बैठ के शतरंज जैसा गेम खेलना शुरू करें जिसमें आपका ज़हन ऑक्यूपाइड हो। अब तो आजकल मोबाइल पर भी ये गेम अवेलेबल है, तो यू कैन प्ले सोलो, आप अकेले भी खेल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पेशेंस सिखाएँगी, आपकी कंसंट्रेशन को बिल्डअप कराएँगी। इसी तरह से ज़ाहिद भाई ने बड़ी अच्छी बात बताई, वो फिज़िकल वर्क के हवाले से स्टेपिंग या पैदल चलना। द मोर यू फिज़िकल आप उसमें एक्सरसाइज करते हैं, अगर कोई जिम जाते हैं या आप कोई भी फिज़िकल वर्कअप करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो आपकी फ़ोकस क्रिकेट की बॉल पर होगी, फुटबॉल खेलेंगे तो फुटबॉल पर आपकी फ़ोकस होगा। तो नतीजतन आपके ज़हन को जो आपको तंग कर रहा है, आपको शिकस्त देना चाह रहा है, आप उसको शिकस्त देने में कामयाब हो जाएँगे। लेकिन शर्त वही है कि आपका मेंटल वर्कअप और फिज़िकल वर्कअप इसकी आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटा आप अपने मेंटल वर्कअप के लिए रख लेते हैं और 1 घंटा अगर आप अपने फिज़िकल वर्कअप के लिए रख लेते हैं, तो उसमें जैसे ज़ाहिद ने कहा और बहुत अच्छा कहा कि
آپ اگر 3 سے 6 مہینے بھی اگر یہ پریکٹس کنٹینیو کر لیتے ہیں تو آپ اپنا جو گاربیج ہے آپ کے دماغ کا، جو کچرا جمع ہوا ہوتا ہے ہمارے دماغ کے اندر، اس میں 60-70% ہمارا جو گاربیج ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا، اور وہاں سے پھر ہم اس کو کنٹینمنٹ سے یا فوکسڈ ہو کر یا حال کے جو ہمارے پروجیکٹس ہیں ان پہ ہم فوکس ہو کر کام کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات تھی، اور جیسے زاہد اب جیسے یہ آپ کی 10 منٹ کی بات کو میں نے ایگزیکٹلی ٹائم دیکھا 2.5 منٹ میں اس کو سم اپ کیا، تو اب میرا اگلا سوال ہے، اب آپ نے اس سوال کو کوشش کرنی ہے کہ اس میں ہم نے اب وہ 1 2 3 4 پوائنٹ وائز کر کے ہم نے 6 بالیں ہیں، 6 بالوں میں آپ نے 36 رن بنانے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہم نے یہ ایک طرح کے جو پریکٹس پروگرام یا جو بھی واٹ ایور وی آر کنڈکٹنگ یا ٹرائنگ ٹو کنڈکٹ، اس کا آبجیکٹ یہ ہے کہ لوگوں کو سکھانے کے ساتھ ساتھ ہم خود بھی کچھ چیزیں ایسی لرن کریں جس سے ہم آگے لے کے چیزوں کو چل سکیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہمیں فیڈ بیکس ملیں اور جب ہمیں چیزیں مؤثر انداز میں ہم پریزنٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مائی نیکسٹ کوشچن از کہ حال کے حوالے سے تو ہم نے یہ بات کر لی، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماضی کے ٹراماز کا شکار ہوتے ہیں، ماضی سے ان کی بڑی تلخ یادیں وابستہ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کچھ ایسی گڑبڑیں ہوئی ہوتی ہیں، کچھ واٹ ایور فراڈس کہہ لیجیے، کسی کا انتقال ہو گیا ہوا ہوتا ہے جس سے وہ بہت کلوز ہوتے ہوں، یا وغیرہ وغیرہ، دیر آر سو مینی تھنگس۔ تو ہم اپنے ذہن کو جو ٹرامیٹک جو افیکٹس ہیں اور وہ بہت سالوں تک رہتے ہیں، میں سائیکولوجیکلی بات کر رہا ہوں، تو اس کے اثر کو ہم نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا پوائنٹ ہیں وہ تھوڑا سا آپ بریف کریں، اینڈ اگین یو ہیو گاٹ 5 منٹس، آپ کے کاؤنٹر پہ لائف کا چل رہا ہوگا، اس کے حساب سے 5 منٹ میں رن بنانے بنا لیں، کم بنے زیادہ بنے، اٹس اے پریکٹس میچ۔ جی پلیز۔ یس۔ ہاں، ماضی کے جو ڈراماز ہیں اس سے نکلنے کا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہو گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ آپ لاکھ سوچتے رہیں اور پریشان رہیں اور کنفیوز رہیں، اسے آپ بدل نہیں سکتے۔ تو ایک تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو گزر گیا اسے آپ واپس نہیں لے کر آ سکتے، جو ہو گیا اسے آپ ریورس نہیں کر سکتے، اسے آپ چینج نہیں کر سکتے، لہٰذا خواہ مخواہ اس پر وقت ضائع کرنا، اس پہ کنفیوزڈ ہونا، اس پہ غمزدہ ہونا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کے ذمہ دار ہم اپنے آپ کو نہ ٹھہرائیں۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ماضی کے اندر جو کچھ ہو گیا ہے برا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار دراصل ہم تھے، اور ہم ایک خود کو مجرم کے طور پر جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ دنیا خدا کی دنیا ہے، اس میں جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ حالات رونما ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ حکمت، کوئی امتحان، کسی کے لیے وہ امتحان ہوتا ہے، کسی کے لیے جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو آپ نے دراصل آرکسٹرا نہیں کیا ہوا اس سارے سسٹم کو، اس سسٹم کو جو آرکسٹرا کیا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، اور آپ دراصل ایک اداکار کے طور پر یا آپ ایک ممبر کے طور پر اس سسٹم کا حصہ ہیں، اور جو کچھ ہو گیا ہے وہ پلان کا حصہ تھا۔ آپ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا بالرضا جسے ہم کہتے ہیں وہ ہو جائیں۔ تو یہ دو باتیں آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ ماضی واپس پلٹ کے نہیں آ سکتا، آپ کے رونے چیخنے پیٹنے چلانے سے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اس سے آپ کو باہر آنا ہوگا۔ اور نمبر دو، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ جو بھی کچھ ہوا نہ تو اس کی قسمت کی ذمہ داری ہے نہ آپ کی ذمہ داری ہے، بس وہ سسٹم کا حصہ تھا، وہ خدا کا پلان تھا، اور ایسا ہی ہونا درست ہوا۔ یہ دو باتوں پر اگر ہم بہت توجہ کے ساتھ اور تیسری بات یہ بھی کہ ہم جو ماضی میں رہ کر سوچ رہے ہیں تو ہمارا آج ہم سے چھینا جا رہا ہے، اور ہم اصل میں زندگی نہیں گزار رہے، کیونکہ ہمارا جو موجودہ وقت ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں کسی کام میں، کسی تخلیق میں، کسی آرٹ میں، کسی فن میں، وہ ہم سے چھن رہا ہے، تو ہم اپنی زندگی صحیح سے بسر نہیں کر پا رہے۔ یہ تین باتیں تو کم از کم اگر ہر آدمی اس پر غور کرے اور سوچے تو مجھے امید ہے کہ وہ ماضی کے اس جو ڈرامہ ہے اس سے وہ باہر نکل آئے گا۔ جی سر۔
mashallah, you tried your best and you were successful. That's great. It means कि you can play very well. आप बड़े आराम से ये शॉर्ट स्पेल का मैच भी खेल सकते हैं, कहीं कोई मसला नहीं है उसके अंदर. आपने बहुत अच्छी तरह से सम अप किया. जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं पास्ट से रिलेटेड किसी भी शख्स की जिंदगी में, तो उनसे वो उनके असरात हमारी जहन पर, हमारी नफ्सियात पर, शख्सियत पर रहते हैं, बाज़ औक़ात तमाम उम्र रहते हैं. लेकिन उन असरात को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो अप्रोच मेरे जहन में आती है, जैसे जाहिद की बातों से मैं मुत्तफिक हूँ, उसमें जो कुछ चीज़ें ऐड ऑन अगर मैं करूँ तो वो ये कि कीप योर सेल्फ बिजी. अगर हम अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं किसी ना किसी हवाले से, किसी ना किसी तरीके के साथ, और अपनी मसरूफियत में कुछ और नई दीगर मसरूफियात जो उन इवेंट्स के अंदर थी, पास्ट ट्रॉमेटिक इवेंट्स के साथ साथ, तो उसमें ऐड ऑन कर लेते हैं, उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने का इम्कान होता है. फिर दूसरे उसके साथ साथ वो तमाम तर चीज़ें, जैसे किसी शख्स के साथ हम रह रहे हैं, उसका इंतकाल हो गया, या व्हाटएवर एक ख़ास सिचुएशन में समबॉडी चीटेड ऑन अस, तो हम फिर कोशिश ये करें कि हम उस सिचुएशन से, उस एनवायरनमेंट से, अगर मुमकिन है हमारे लिए, तो हम अपने आप को थोड़ी सी दूरी उससे इख्तियार कर लें. तो वो जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, जो चीज़ें हमें रिकॉल करती हैं या हमें रोमिनेट करने पे मजबूर करती हैं, तो वो चीज़ भी हमारे जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं उनको नलिफाई करने में एडवांटेज देता है. और तीसरी और सबसे बड़ी चीज़ जिसका ताल्लुक ट्रॉमेटिक इवेंट से भी है, और जिसका ताल्लुक जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है कि साहिब हाल वाली कैफियत में हमने कैसे रहना है, वो चीज़ अगर हम सब अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, इसको मुख्तलिफ कल्चर्स में, मुख्तलिफ रिलीजन्स के हवाले से या मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, तो वो दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन या मुराक़बा. इसको अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और रोज़ का अगर हम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का पीरियड अपने 24 घंटे में से ये मखसूस कर लेते हैं, और ज़रूरी नहीं कि कोई आप 6:25 पर ही ये काम करें, आपको जब जब भी वक्त मिले तो आप उस 5 मिनट या 10 मिनट के पीरियड को एक इस तरह की मेंटल एंड स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के, जिसमें आप किसी एक नुक्ते पे अपने आप को फोकस कर कर किसी ऐसी जगह पर बैठकर जहां निस्बतन तन्हाई हो, जहाँ निस्बतन कम शोर हो, वहाँ पे निस्बतन कम रोशनी हो, वहाँ पे आप आंखें बंद करके यू कैन डू मेडिटेशन. और उसमें बहुत सारे लोग उसको मंत्रास कहते हैं कि आप मंत्रा पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं उसकी जगह प्रेफर करता हूँ कि आप दुरूद शरीफ का वेट करें, और सबसे बेस्ट आपको जो कामिंग और सूदिंग इफेक्ट है वो दुरूद शरीफ के वेट से मिलता है. और ये मेरी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी है, और जिन जिन लोगों ने इसको फॉलो किया उनके फीडबैक से भी ये पता चला ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स एक्सपीरियंस के दुरूद शरीफ का वेट अगर हम रेगुलरली अपनी प्रैक्टिस में रखते हैं, तो इससे हमारे थॉट्स बहुत हद तक कंट्रोल में रहते हैं, इससे हमारी कंसंट्रेशन बिल्डअप रहती है, इससे जो पास्ट के अटैक्स हैं हमारे ब्रेन के, माइंड के, या वॉट एवर जो थॉट्स हैं नेगेटिव, वो हम पर फिर अटैक नहीं कर पाते. वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड हमारे बन जाती है मेरिकुलसली स्पिरिचुअल पावर्स के हवाले से और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े के तहत, कि जिसके नतीजे में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ जो आम हालात में, आम जिंदगी में आम लोगों के साथ पेश आती हैं, तो वो हम उन ख्यालात की यलगार से अपने आप को बचा सकते हैं. तो अगर बुनियादी तौर पे हम ये 3, 4, 5 चीज़ें ही अडॉप्ट कर लेते हैं तो इट्स मोर देन इनफ. और एक आम आदमी जो इन चीज़ों के बगैर चलता है, और अगर उसके ऊपर माजी के असरात या ट्रॉमेटिक इवेंट्स के साथ अगर 10 साल तक रहते हैं, तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस से हम बड़े आराम से इन चीज़ों के असरात को 2, ढाई, 3 साल में ओवरकम करने में कामयाब हो सकते हैं. लेकिन उसके लिए पहली शर्त है, वो ये है कि आप ये मत समझें कि आप 24 घंटे बैठ के मुराकबा अगर करते रहेंगे तो उल्टा उसका नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा. मैंने अभी स्टेप वाइज आपको बात बताई कि पहली शर्त ये कि अपनी मसरूफियात में इजाफा कर लें. 2 काम करते थे, 4 काम शुरू कर दें, फालतू के काम शुरू कर दें, बकरियां पाल लें, गधे घोड़े पाल लें, प्लांट्स लगाना शुरू कर दें, वॉट एवर यू वांट,
बातों के अलावा, बातें काम के ज़ुमरे में नहीं आती, पता चला आप दोस्तों की महफ़िल जमा के बैठ गए और समझे कि अपना काम गलत कर रहे हैं, या किसी एडिक्टिव सब्सटेंस की तरफ चले गए कि भई इससे दिमाग आपका शूट डाउन हो जाएगा। लेकिन आप जितनी ज़्यादा बातें करेंगे, डेफ़िनेटली आपकी ज़्यादातर बातों में आपका वो जो रिफ्लेक्शन है वो नेगेटिव आएगा। आप वो अपने इवेंट्स को रिकॉल कर रहे होंगे, और जितना ज़्यादा आप बोलेंगे वो उतनी ज़्यादा चीज़ें दलदल की तरह आप उसमें दोबारा फँसते चले जाएँगे। प्रैक्टिकल वर्क की बात हो रही है, इन सब चीज़ों को अगर आप अडॉप्ट करते हैं और इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं परसिस्टेंटली, बाकायदगी के साथ, तो डेफ़िनेटली हम अपने आप को हाल में बहुत अच्छी तरह से लाकर, भले से हमें सूखी रोटी पानी के साथ भी क्यों ना खानी पड़ जाए, हम उसमें भी मुतमईन ज़िंदगी गुज़ार लेते हैं। तो बहरहाल ये मैंने अपनी बात की। अब हम आगे चलते हैं और एज़ यूजुअल हम ज़ाहिद भाई की तरफ आ रहे हैं। तो ज़ाहिद भाई, मेरे ज़हन में अगला सवाल ये आ रहा है कि पास्ट रिलेटेड चीज़ों के हवाले से तो ये सारी चीज़ें हो गईं। अब हम में से अनगिनत लोगों की तादाद ऐसी है कि अगर वो पास्ट में नहीं तो वो मुस्तकबिल में जी रहे होते हैं। वो बहुत सारे ख्वाब उन्होंने देखे होते हैं, देख रहे होते हैं, या प्रोग्राम्स बना रहे होते हैं, प्लानिंग उनकी हो रही होती है, वो 2-3 जॉब्स कर रहे होते हैं अपनी फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या व्हाटएवर जो भी उनके ऑब्जेक्ट्स या गोल्स होते हैं, उसकी फुलफिलमेंट के हवाले से वो लगे होते हैं और अंधाधुन भाग रहे होते हैं बगैर कुछ आगे पीछे देखे हुए। और उनके पास टारगेट्स होते हैं, वो टारगेट अचीवर्स अपने आप को कहते हैं। और उसकी बड़ी मिसाल मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखी है कि जो मेरे पास फार्मास्यूटिकल कंपनीज के रैप्स आते हैं, मैनेजर्स आते हैं, वगैरह वगैरह, उनको मैंने देखा है गुज़श्ता 30-35 साल से कि वो बेचारे तमाम उम्र उनकी प्रमोशंस होती रहती हैं, मोटरसाइकिल से गाड़ियों पर आते हैं, गाड़ियों से जहाज़ों पर घूम फिर रहे होते हैं, लेकिन उनके टारगेट्स कभी पूरे नहीं हो पाते, और वो एक यूँ समझ लीजिए कि मुस्तकिल 10 लाख से 20 लाख और 20 लाख से 50 लाख के टारगेट के बीच में घूमते रहते हैं। कंपनीज चेंज करते रहते हैं, उनके नाम के साथ डेजिग्नेशन चेंज होती रहती हैं, लेकिन वो साइकिल उनका ख़त्म नहीं हो पाता, उनकी प्यास बुझ नहीं पाती, ना उनकी ना उनकी कंपनीज की। तो ऐसी सूरत में ऐसे लोगों के हवाले से आप क्या सजेशन देंगे कि जिनका ओढ़ना बिछोना मुस्तकबिल है, माजी नहीं, वो माजी को कंसिडर नहीं कर रहे, जो हुआ सो हुआ, वो उसको फरामोश कर गए हैं, या उनको डंडे मार के उन्होंने उस पर काबू पा लिया, उनका जहन चल रहा है, प्लानिंग में चल रहा है कि कल हमने क्या करना है, परसों क्या करना है, 10 साल के बाद क्या करना है, 18 साल के बाद हम अपने आप को किस मुकाम पे देखना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसे लोग भी जो साहिब हाल वाली कैफियत उससे बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसे लोगों के हवाले से आपने सजेशंस क्या देनी है। और अगेन हमने ये 2020 का मैच खेलना है, 10 मिनट है हमारे पास। 10 मिनट में आपने पॉइंट वाइज, जैसे आपने देखा कि मैं कोशिश करके 1 2 3 4 करके 3-4 नुक्तों में अपनी बात को सम अप करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, जबकि वो उसको अगर हम टेस्ट मैच खेलना चाहें तो कहानी बनाने में मसला कोई नहीं, बन जाती है। लेकिन मैं प्रैक्टिस आपको करवाना चाह रहा हूँ 2020 की, तो आई हम्बली सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट, यू हैव गॉट 10 मिनट्स, एटलीस्ट 10 पॉइंट्स फॉर द फ्यूचर वॉरियर्स, नॉट द पास्ट वन। जी प्लीज, मैं माइक बंद कर रहा हूँ जाहिद अपना। जी सर, बिल्कुल दिमाग का जो दूसरा जो फॉल्स इफ़ेक्ट आपको दिखाने के लिए आपको ईगो करता है, वो यही करता है कि आपको वो मुस्तक़बिल में रखता है। अच्छा, एक बात को हमें समझना चाहिए कि शॉर्ट टर्म जो प्लानिंग है वो तो ज़रूरी है। आपको आज सुबह उठने के बाद ये सोचना है कि दिन कैसे गुज़ारना है, इट्स ओके। लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ये तो शराब है। जैसे सहरा के अंदर दूर से देखने से ऐसा लगता है कि सामने पानी है और आप बहुत तेज़ भागना शुरू करते हैं उस पानी के लिए, लेकिन जितना आप भागते जाते हैं, वो पानी आपसे उतना ही दूर जो है वो होता चला जाता है। अच्छा, और उस भागने में आपकी प्यास की जो शिद्दत है, वो और बढ़ जाती है। बिल्कुल इसी तरह से जब मुस्तक़बिल के ख़्वाब के पीछे जो आप भाग रहे हैं, उसमें आप सिर्फ़ थक रहे हैं, आप सिर्फ़ कंज़्यूम हो रहे हैं। वो ख़्वाब मज़ीद आगे बढ़ रहा है, अगर वो तो किसी के भी हाथ में नहीं आया, कल किसी के हाथ में नहीं होता। तो इसको हमें समझना चाहिए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें थका रहा है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ये जो अंदेशा होता है कि आप फ्यूचर में नाकाम हो जाएँगे या हालात पता नहीं क्या होंगे और आपके साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, ये अंदेशा जो है ये भी आदमी को बहुत मेहनत करवाता है या बहुत
ایکٹیو رکھتا ہے یا خوابوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے مجبور کرتا ہے. اندیشے سے باہر نکلنے کے لیے میں نے جو پریکٹس کی ہے وہ یہ بڑی اچھی ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ سسٹم جو ہے وہ آپ کے لیے کام کرتا ہے اور آپ کو خود کو سسٹم کے حوالے کرنا ہوتا ہے. میں ایسے مثال دوں جیسے ایک آلو جو ہے نوالے میں نے رکھا اور آلو کو میں نے جیسے ہی منہ میں ڈالا تو آلو اگر یہ سوچے کہ یہ تو بہت مشکل حالات ہیں تو دانتوں کے درمیان مجھے جو ہے وہ میرے ساتھ بہت گھسائی پٹائی ہونے والی ہے. پھر وہ اس سے اگلے مرحلے میں حلق میں پہنچے گا, اس سے اگلے مرحلے میں معدے میں پہنچے گا. لیکن آپ دیکھیں وہ آلو ریزسٹ نہیں کرتا, وہ اپنے آپ کو سسٹم کے اور نظام کے حوالے کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ پھر اپنے یعنی فائدہ پہنچانے کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے. وہی اس کی معراج ہے کہ وہ انرجی میں کنورٹ ہو کے میرے جزو بدن بن جائے. بالکل اسی طریقے سے آپ اصل میں خود تو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سسٹم میں بھیجا ہے. آپ اس سسٹم میں ریزسٹ مت کیجئے. جیسے حالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان کو سب سے پہلے تو ایکسیپٹ کیجئے کہ ٹھیک ہے, یہ میرا ماحول ہے, یہ میرے حالات ہیں, یہ میرے فائنینشیل حالات ہیں, مجھے اسوی کو ہینڈل کرنا ہے. اور خندہ پیشانی کے ساتھ جب آپ اس سسٹم کے اندر اپنے آپ کو, جو خدا کا سسٹم ہے, اس میں جب آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے اندیشے ختم ہو جاتے ہیں. مستقبل کا جو خوف ہے وہ آپ پہ طاری نہیں ہوتا. اور واقعتاً آپ دیکھیے تو بہت سارا سسٹم جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے 10 سال پہلے کے بعد کے حالات کیا ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال, کوئی نہ کوئی ایسی لائن بنا کے تیار رکھتا ہے کہ آپ کو خود بخود ان چیزوں میں فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ایک بچہ جو پیدا ہونے سے پہلے اگر یہ سوچے کہ میں فیوچر میرا کیا ہوگا, جس دنیا میں جاؤں گا وہاں میں کیسے رہوں گا, لوگوں سے بات کیسے کروں گا, میری ضروریات کون پوری کرے گا, اگر وہ اندر سوچنا شروع کر دے, ابھی وہ پیدا نہیں ہوا, میرا نہیں خیال کہ وہ پیدا ہوگا. نہیں, وہ اپنے آپ کو سسٹم کے حوالے کر دیتا ہے. وہ پورا سسٹم اس کے لیے کام کرتا ہے. کائنات کا پورا سسٹم, خدا کا پورا نظام اس کے لیے کام کرتا ہے. وہ بولنا بھی سیکھتا ہے, اس کو غذا بھی مل جاتی ہے, اس کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں, وہ بڑا بھی ہوتا ہے, پیروں پہ کھڑا بھی ہو جاتا ہے, چلنا پھرنا بھی شروع کر دیتا ہے, شعور کے درجے تک بھی پہنچ جاتا ہے. بالکل اس کی مثال کے تحت ہمیں فیوچر سے ڈرنے کے بجائے, اندیشے میں پڑنے کے بجائے, ہمیں اپنے آپ کو, خود کو اس کائنات کے سسٹم کے حوالے کر دینا چاہیے اور خدا کی ذات پر بھروسہ اور اطمینان کر لینا چاہیے. وہ کبھی بھی آپ کے بارے میں پورا نظام مرتب نہیں کرتا. جی سر. جزاک اللہ زاہد, دیٹس گڈ کہ آپ نے بہت اچھی ایگزامپلس کوٹ کی ریگارڈنگ فیوچر کے حوالے سے. جو وریز ہوتی ہیں یا جو فیوچر رنرز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے آپ نے اچھی ایگزامپلس کوٹ کی. اس میں کچھ ٹپس اگر ہم ان کو دیں کہ جو مستقبل کے خدشات میں الجھے رہتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی پلاننگ جو ہے وہ بہت افیکٹو رہے گی, تو اس میں جیسے آپ نے بات کی تو اس میں ایک بات کا اضافہ میں کروں گا کہ اللہ از دا بیسٹ پلانر, اور اللہ کی پلاننگ کے آگے کسی بھی انسان کی کوئی بھی پلاننگ جو ہے وہ کبھی بھی کارگر یا سازگار ثابت نہیں ہوتی جب تک اس میں اللہ کا کرم شامل نہ ہو. تو اس میں مستقبل کے حوالے سے جو لوگ پریشان رہتے ہیں, اپنے حال کو بدحال کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے میری سجیشن یہ ہے کہ اگر وہ صرف ایک نقطے کو فوکس کر لیں, اللہ کی ذات پر توکل, اور وہ توکل یہ کہ اللہ نے جب ان کو اس مقام تک پہنچایا ہے تو اگر ان کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑا مقام ان کو عنایت کرے گا, اور اگر ان کے لیے بہتر نہیں ہے تو پھر وہ کتنے بھی پہاڑ کھود لیں, کتنے بھی وہ ایفرٹس کر لیں, تو وہ ان کے لیے ان کے نصیب میں نہیں ہوگا. اس میں دوسرا پوائنٹ جو میں سجیسٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمارا جو آبجیکٹ ہے وہ ایک آپٹیمم لیول پر, ایک ایکویلیبریم اسٹیٹس میں رہتے ہوئے, تمام تر چیزوں کو میانہ روی کے ساتھ لے کر چلتے ہوئے ہم نے ایفرٹس کرنی ہے, ہم نے گول سیٹ کر لینا ہے. گول سیٹ کرنے کے بعد ہم نے
اس تک پہنچنے کے لیے روزانہ ہم نے گول سیٹ کر کے اس پہ چلنا ہے۔ اشفاق احمد صاحب کی آج ہم بات کر رہے تھے، تو انہی کی اسی کتاب سفر در سفر کا ایک اور خوبصورت سی بات مجھے یاد آ گئی اس بات کے حوالے سے کہ سارا کھیل دنیا میں ردم کا ہوتا ہے، پیس کا ہوتا ہے۔ آپ جو ردم مستقل طور پر لے کے چل سکتے ہیں اسی ردم پر اپنی پیس کو مینٹین کریں۔ یہ نہ ہو کہ آج ابھی آپ 180 کی رفتار سے گاڑی چلا رہے ہیں اور نتیجتاً آپ خدا نخواستہ کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر پھر 20 کی رفتار سے بھی گاڑی چلانے سے قاصر ہو جائیں۔ اپنا پیس، اپنا ردم ڈیولپ کریں، ڈیوائس کریں، اس کو پریکٹس کریں اور دیکھیں کہ اس ردم کو اڈاپٹ کرنے سے لائف میں آپ تھکن کا شکار تو نہیں ہو رہے، آپ کو ذہنی تھکن، جسمانی تھکن تو طاری نہیں ہو رہی، آپ کے اعصاب تو متاثر نہیں ہو رہے، آپ کا جسم کسی بیماری کی طرف تو نہیں جا رہا۔ ان تمام ایریاز کو دیکھنے کے بعد پھر ایک ماڈریٹ ردم کے اوپر ایک رفتار سیٹ کرنے کے بعد آپ پھر اس پر چلنا شروع کر دیں اپنا جو آبجیکٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ اور اس میں جو دوسرا اہم نقطہ ہوتا ہے وہ ہماری نیت کا ہوتا ہے، انٹینشن کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک بھی نیت جو ہے وہ پہلے آتی ہے، عمل یا کام بعد میں آتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کی نیت میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کوئی سی بھی ایفرٹ کریں، کم کریں یا زیادہ کریں، اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ لیکن اگر آپ کی اپنی نیت میں فتور ہے، کوئی نیگیٹیوٹی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیزیں آ رہی ہیں جس میں اور لوگوں کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو اور آپ ایک انتہائی خود غرض انسان بن کے خود سارے فائدے لپیٹنے کے چکر میں ہوں، تو آپ کو بظاہر ابھی کتنے بھی فائدے ہوتے ہوئے نظر کیوں نہ آ رہے ہوں، آپ نے آگے چل کر الٹی چھلانگ لگا دینی ہے یا آپ سے لگوا دی جائے گی اور آپ کے تمام تر جو فائدے ہیں وہ مٹی میں مل جائیں گے۔ تو ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے، ہمارا جو آبجیکٹ کرسٹل کلیئر ہونے کے بعد ہماری جو رفتار یا پیس ہے وہ ماڈریٹ ہو اور وہ ایسی ہو کہ جس کو ہم مستقل بنیادوں پر لے کے چل سکیں۔ اور سب سے بڑی بات ان سب باتوں سے ہٹ کر کے اللہ پر توکل ہو، اللہ کی پلاننگ پر توکل ہو، تو پھر ڈیفینیٹلی ہمیں فیوچر کی جو وریز ہیں وہ بہت حد تک ہمارا پیچھا چھوڑ دیتی ہیں، یہ کہہ کر کہ یار یہ تو اللہ کا بندہ ہے، اس کو ہم اپنے تابع نہیں کر سکتے، تو نتیجتاً وہ ہماری جان بخش کے ادھر ادھر نکل جاتی ہیں اور ہم سکون کے ساتھ اپنے روز کو روز کے حساب سے گزار سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک بات میں نے کنکلوڈ کی، اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف چل رہے ہیں، اور اس پروگرام کے اختتام کے حوالے سے جیسے ہمیشہ زاہد بھائی اس چیز کو کنکلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو آج بھی میں زاہد علی مغل سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آج کی باتوں کے حوالے سے جو باتیں ہم نے کرنے کی کوشش کی، جو نہیں کر سکے یا جو کر پائے، ان کو سم اپ کریں اور اس کی سم اپ جو پوائنٹ وائز جو چیزیں ہیں وہ ہائی لائٹ کریں، تاکہ جو لوگ نہیں دیکھ سکے اور جو بہت شارٹ سیگمنٹ دیکھنے کے عادی ہیں تو ان کو شاید کچھ فائدہ پہنچ جائے۔ جی زاہد۔ جی سر، میں سم اپ کرنے کے لیے ایک تمثیل بیان کر دیتا ہوں، اس میں یہ ساری باتیں آ جائیں گی۔ فرض کیجئے کہ میں جو ہے وہ یا آپ کوئی ہیلی کاپٹر آئے اور اٹھائے آپ کو راہ چلتے ہوئے، کپڑے وپڑے بھی آپ کے اتار دیے جائیں اور پورا آپ کو اٹھا کے لے جائے اور لے جا کے افریقہ کے کسی گھنے جنگل میں آپ کو وہاں پھینک دے، اور آپ کے پاس نہ کپڑے ہوں، نہ پیسہ ہو، ٹھیک ہے، نہ بینک بیلنس ہو، نہ اے ٹی ایم کارڈ ہو، نہ آپ کی کار ہو، نہ بیوی بچے ہوں، کوئی بھی نہ ہو آپ کے پاس۔ اب جب آپ کو وہاں پھینک دیں گے تو سارے جو آپ کے یہاں ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی زبان بھی آپ نہیں جانتے۔ آپ کے پاس دو آپشن ہوں گے نا، ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ اپنے بیوی کو یاد کرتے رہیں گے، آپ بولیں گے میرے پاس اے ٹی ایم کارڈ تھا، میرے تو بچے ایسے تھے، تو میرا تو گھر ایسا تھا۔ کیا آپ یہ کریں گے؟ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ وہیں بیٹھے رہیں گے، اور شاید کپڑے بھی آپ نہ بنا سکیں اور شاید سوچ بھی نہ سکیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ لیکن آپ اگر فوراً اٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے، آپ کو اب سروائیو کرنا ہے، آپ کو لوگوں سے بات کرنی سیکھنی ہے، اشارے ان کے سیکھنے ہیں، وہ کس طرح سے بولتے ہیں وہ سیکھنا ہے، وہاں زندہ رہنے کے لیے کیا آپ کو کھانا ہے، تو اس کی تک و دو میں آپ اپنے حال کو پرفیکٹ مینیج کرنے کے لیے آپ تک و دو کرنا شروع کر دیں گے۔
یہ مثال جو میں نے دی ہے، یہ مثال دراصل آپ کے ساتھ ہو گئی ہے. آپ بالکل ننگے ایسے ہی اس دنیا میں اتار دیے گئے تھے ایک زمانے میں، جب آپ کے پاس نہ صلاحیت تھی، نہ بولنے کی صلاحیت تھی، نہ پیسے تھے، نہ گاڑی تھے، نہ آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہیں تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ نے اپنے اوپر بھروسہ کیا، خدا پہ بھروسہ کیا، سسٹم کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کی، اسٹرگل کی. جب آپ 9 مہینے کی تشکیل کے بعد زیرو سے شروع کر کے یہاں تک آ گئے ہیں، اب ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ اب آپ اگرچہ کہ آپ کے پاس لینگویج بھی ہے، آپ کے پاس صلاحیتیں بھی ہیں، آپ کے پاس دماغ بھی ہے، آپ کے پاس شعور بھی ہے، آپ کے پاس کمانے کی اسکلز بھی ہیں، یا آپ کے سب ساتھ جو ہے پوٹینشیل بھی ہے، والدین بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، احباب بھی ہیں. سوال یہ ہے کہ اب آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ ناکام ہو جائیں گے؟ اب آپ کیوں سوچتے ہیں کہ آپ کا فیوچر جو ہے وہ ڈارک ہے؟ نہیں، آپ کو سوچنا چاہیے جب میں بغیر کسی صلاحیتوں کے یہاں تک آ سکتا ہوں تو آج تو میرے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہیں. لہٰذا آپ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھیں اور آگے کے لیے بھی پریشان نہ ہو. اپنے سسٹم کے حوالے اپنے آپ کو کریں، اور روز جو آپ بہتر کر سکتے ہیں، صبح صبح اٹھ کر روز جو اچھا کر سکتے ہیں، آپ پروڈکٹیو کر سکتے ہیں، بس وہ آپ کیے جائیے. دیکھیے پھر سسٹم آپ کے لیے کیسے کام کرتا ہے. جی سر. اگین ونڈرفل، جزاک اللہ زاہد، آپ نے بہت اچھی تفصیل بیان کی. اس کو اگر ہم سم اپ کرنے کی کوشش کریں تو اٹ مینس اٹس اے گیم آف سروائیول. whenever you are left in a deep forest of Africa جہاں پہ آپ کے سارے پریویس ریسورسز جواب دے گئے ہوئے ہیں، تو وہاں بات آ جاتی ہے سروائیول کی. اور سروائیول کے لیے اگر آپ ماضی کے چکر میں الجھے رہیں گے تو آپ پریشان رہیں گے. لیکن وہاں پہ بس جو آپ کو تنگ کرے گا وہ آپ کا مستقبل ضرور تنگ کر رہا ہوگا کہ میں یہاں سے نکلوں کیسے، باہر کیسے نکلوں. تو اس حوالے سے آپ اڈاپٹیشن کی طرف الجھ جائیں گے. اور وہاں پہ بھی اس سروائیول کے لیے بھی، وہاں سے نکلنے کے لیے بھی آپ کو لامحالہ چاہنے نہ چاہنے کے باوجود اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا. کیونکہ وداؤٹ کسی غیبی مدد کے، کسی خدائی مدد کے، آپ کے فرشتے بھی وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے. اور وہ جو کچھ بھی ہوگا وہ معجزاتی طور پر ہوگا، یا کچھ کمک آپ کو پہنچے گی، یا کچھ ریسورسز آپ کے وہاں تک پہنچیں گے جس کی وجہ سے آپ کو وہاں سے نکالا جائے گا. یہی سلسلہ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ آج کے لمحے میں، آج کی تاریخ میں، آج کے دن میں اگر ہم صرف یہ سوچیں کہ آج کا دن ہمارا پروڈکٹیو ہونا چاہیے، آج کا دن ہمارا ایسا گزرنا چاہیے کہ اس میں ہم سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے خیالات سے، ہماری سوچوں سے ہم نے کسی کو تنگ نہیں کیا، ہم نے کسی کو پریشان نہیں کیا، کسی کو ہرٹ نہیں کیا، ہم نے کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کی، ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، ہم نے کوئی فراڈ نہیں کیا، ہم نے کوئی چوری نہیں کی، ہم نے جھوٹ نہیں بولا. تو ایک ایریا ہمارا سیٹسفائی ہو گیا. نمبر 2، رزق معاش کے حوالے سے ہم نے اپنے سے 4، 8، 12 گھنٹے جو بھی ہمارا ورک اسکیڈول ہے اس کو ہم نے ایمانداری سے فالو کیا، تو ہمارا دوسرا ایریا سیٹسفائی ہو گیا. اسی طرح سے ہم نے اپنی مائنڈ، اپنے ہارٹ، سول، باڈی کی ریلیکسیشن کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، مینڈیٹری، نیند، کھانا یا ریلیکسیشن ٹائپ کی جو ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہیں، وہ سب ہم نے اڈاپٹ کر لی. تو یہ تیسرا ایریا پورا ہو گیا. تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ روز کا ہوم ورک روز کرنے سے ہم حال میں اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں، رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اپنے دماغ کو فالتو اور نیگیٹو خیالات سے دور رکھ سکتے ہیں. اور یہی طریقے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس میں کوئی سائنٹیفک سائنس نہیں ہے اس کے اندر کہ ہم کوئی راکٹ بنانا بیٹھ جائیں اس کے حوالے سے، یا سوچیں کہ کس طریقے سے ہم نے کوئی چیز ایجاد کرنی. کوئی چیز ایجاد نہیں کرنی، ہم نے صرف اور صرف اپنے مائنڈ پہ ورک کرنا ہے، اپنے ایموشنز پہ قابو پانا ہے، اور اپنے آپ کو ایک سمت کے اوپر ڈال کر ایک اپنی پیس کو منتخب کر کے ایک ردم کے ساتھ ہم نے چلنا شروع کر دینا ہوتا ہے. اور یکساں ردم والے عام طور پر کامیاب ہوتے ہیں، جن کے ردم جو ہے دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. تو وہ اپنی تمام تر کامیابیوں کے باوجود ایونچولی جو ہے ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا اس لیے پڑتا ہے کہ وہ اپنی پیس کو برقرار نہیں رکھ پائے. تو اینی وے زاہد، اگین تھینکس ٹو یو کہ یو ٹاک ماشاء اللہ بیوٹیفلی ٹوڈے آلسو. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جو بھی باتیں ہیں ہماری وہ اس طرح کی ہوں کہ جس سے آپ میں سے جو بھی سن رہا ہو ان کی زندگی میں تھوڑا بہت تبدیلی آ جائے.
اسی نیت کے ساتھ یہ پروگرام شروع کیا ہے ہم نے، اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس نہج پہ چلے گا، کس نہج پہ جاری رہے گا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہم نے نہ مستقبل کی پرواہ کی، نہ ہمیں ماضی کا کچھ خیال ہے. آج ابھی اس سمے جو بھی خیال آتا ہے اس کو ہم اپنی باتوں میں ڈھال لیتے ہیں، اور پھر جو بھی ہو جیسی بھی وہ باتیں آپ سے کر کے ہم اگلے دن تک کے لیے نکل لیتے ہیں اپنی دیگر کاموں کے لیے. تو اینی وے اجازت دیجیے، ہمارا وقت آج کا اختتام پذیر ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہم ملتے ہیں. ہمیں نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، زاہد کو بھی نہیں پتا کل کا ٹاپک کیا ہوگا. گوگے اصولی طور پہ جو طریقہ کار مرتب ہے یا مروجہ ہے اس کے حساب سے یہ غلط ہے. لوگ تو ایک پروگرام کرنے سے پہلے پورا ہفتہ اس کی باقاعدہ مارکیٹنگ اور پبلسٹی ہو رہی ہوتی ہے کہ فلاں ٹاپک پہ فلاں اسپیکر اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ. لیکن جناب جب یہ پروگرام شروع ہوا، جو طبیعت کا رجحان تھا وہ چونکہ میچ کرتا ہے صاحب حال والی، تو بس بیٹھ گئے کسی ایک دن بیٹھ کے اور بس یہ آئیڈیا آیا اور شروع کر دیا. اور اسی حساب سے ٹاپک کا بھی یہی ہے، رینڈم میں پک کر لیا جاتا ہے، اور وہ بھی اسی لمحے خیال آتا ہے کہ آج اس موضوع پہ بات کر لی جائے. اور ہر دفعہ بات کرنے کے بعد تشنگی کا احساس ضرور رہتا ہے کہ بات ابھی بھی پوری نہیں ہو سکی. اور میرے خیال میں صاحب حال کو پہچاننا ہے تو آپ کے لیے ایک ہلکا سا سگنل اور سمٹم میں نے آپ کو دے دیا. تو جہاں بیٹھنے کے بعد، جہاں بات سننے کے بعد، جہاں بات کرنے کے بعد تشنگی کا ایلیمنٹ آپ کے اندر رہے کہ ابھی اور بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا یا ہو سکتا ہے، تو وہاں آپ سمجھ لیجیے کہ آپ نے پھر جانا ہے دوبارہ، پھر دوبارہ بات کرنی ہے. ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی ہمارا برتن بھر جائے. اجازت دیں، والسلام. آپ سب کے لیے دعا گو ڈاکٹر صابر حسین خان. انشاءاللہ کل ملاقات. اللہ حافظ، سب کو سلام.